حوالے سے پیش کرتا ہوں اور پھر فضیلت الشیخ فضل الرحمن سراجی اٹاوی حفظہ اللہ و تعالی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 4 مصرے ملاحظہ فرمائیے گا۔ اللہ تعالی کا اللہ تعالی کا فرمان نہ بدلے گا، اللہ تعالی کا فرمان نہ بدلے گا، اللہ تعالی کا فرمان نہ بدلے گا، تم لاکھ کرو کوشش، تم لاکھ کرو کوشش، قرآن نہ بدلے گا، اللہ تعالی کا فرمان نہ بدلے گا۔ دراصل ان شوشوں کے ذریعے اور اس طرح کی ٹپنی کے ذریعے دراصل ہمارے ذہنوں کو بزی کرنے، ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ یہ قوم الجھ جائے اور ترقی کی راہوں سے رک جائے۔ مسائل، حالات اور مشکلات اپنی جگہ، لیکن میں جماعت کے ایک معمولی سے خادم ہونے کی حیثیت سے جمیل اختر شفیق آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جناب حالات چاہے جیسے بھی ہوں، مسائل چاہے جیسے بھی ہوں، ہمارا مذہب صبر استقلال کی دعوت دیتا ہے، جذبات کو قابو میں رکھ کر اپنے مسائل کو مؤثر انداز میں پیش کرنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر ایسی رہنمائی کرتی ہے جو شاید دنیا کی کوئی بھی کتابیں نہیں کر سکتی۔ لیکن افسوس، آج ہماری قوم کے نوجوانوں کے پاس موبائل میں بیٹھ کر کے غلیظ قسم کی فلمیں دیکھنے کا وقت ہے، بیٹھ کر کے گپاسٹنگ کرنے کا وقت ہے، چائے خانوں میں گھنٹوں وقت ضائع کرنے کا وقت ہے، اور دوسروں کے خلاف سازشیں رچنے کا وقت ہے، دوسروں کے خلاف بدزبانی کا وقت ہے، حسد کرنے کا وقت ہے، جلن کرنے کا وقت ہے، کسی کے دامن کو پکڑ کے اس کو کھینچنے کا وقت ہے، آنکھوں پہ پاورفل چشمہ لگا کر کے لوگوں کے عیوب تلاشنے کا وقت ہے۔ لیکن اگر وقت نہیں ہے ہماری قوم کے نوجوانوں کے پاس تو صرف قرآن فہمی کا وقت نہیں ہے۔ قرآن خوانیاں بہت ہوتی رہتی ہیں، کبھی قرآن فہمی کے لیے بھی وقت نکال لو، کبھی مولوی صاحب کے پاس جاؤ، حقانی صاحب کے پاس جاؤ، اس طرح کے مدارس کے علماء کے پاس جاؤ اور جا کر کے پتہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جو قرآن کی آیت اتاری ہے ان لفظوں کی گہرائی کتنی ہے، اس کے اندر کیا معنوی گہرائی چھپی ہوئی ہے، اور کس لیے دنیا پڑھتی ہے تو پاگل ہو جاتی ہے۔ دوستو، میں مسلمان ہوں یہ الگ بات ہے، اہل حدیث ہوں الگ بات ہے، عالم ہوں الگ بات ہے، حافظ ہوں الگ بات ہے، لیکن صاحب ایک عام پڑھے لکھے آدمی کی حیثیت سے بھی جب قرآن حکیم کی آیت کو پڑھتا ہوں آج بھی جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض آیتیں تو ایسی ہیں جس کی تفسیر پہ جب غور کرنے لگا رات کی نیندیں ختم ہو گئی، احساس تک نہیں ہوا، صبح میں سورج طلوع ہونے سے پہلے مؤذن کی اذان کی صداؤں نے یہ بتلایا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، تب آدمی اچنبے میں جاگتا ہے۔ ایسی آیتیں ہیں، لیکن اس طرح کی باتیں، اس طرح کے دعوے، اس طرح کی کہانیاں اب صرف شبدوں میں رہ گئے ہیں، صرف بولنے کے لیے رہ گئے ہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ سمجھے، جب باتیں کی جاتی ہے ابھی ہمارے بچوں کو اگر ضرورت پڑے کہ بھائی کسی کنوینٹ میں اگر نام لکھوانا ہے تو 1000 لاکھ روپیہ لوگ جھونک دیتے ہیں، لیکن کہہ دیجئے کہ مدرسے میں داخلہ کروانا ہے تو سب سے پہلے یہ آ کر کے پتہ کرتے ہیں کہ کیا یہاں فری میں تعلیم ہوتی ہے یا نہیں۔ اتفاق سے مولانا نے کہہ دیا کہ 2000 فیس ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں ڈسکاؤنٹ کتنا ہو جائے گا۔ اتنا زیادہ ہمارا احساس اور ہمارا لیول نیچے چلا آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن اور رسول اللہ کی سیرت جیسی چیزوں سے دور رکھا ہوا ہے۔ آخری شعر پڑھتا ہوں اور پھر اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اللہ تعالی کا فرمان نہ بدلے گا، تم لاکھ
کرو کوشش قرآن نہ بدلے گا، ان مودی نوازوں کو جا کر کے خبر کر دو۔ اور ٹی وی والے کو تو جیسے کوئی کام ہی نہیں ہے، ایک شگوفہ کوئی چھوڑ دیا، یہ گودی میڈیا کے لوگ ایسے پیچھے پڑتے ہیں جیسے کوئی لوگ داماد کی بھی خدمت نہیں کرتا ہے، پیچھے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں، کیا کہنا ہے آپ کا، کیوں کہہ رہے ہیں؟ ارے ہندوستان میں مزدور مر رہا ہے، سڑکوں پہ لوگ چل چل کر کے اس کووڈ-19 میں بھوکے مر گئے تڑپ تڑپ کے، لیکن اس بے مروت ٹی وی چینل والے لوگوں کو یہاں کی جنتا کا درد نہیں دکھائی دیتا ہے۔ جب کسی بھی سماج اور معاشرے کا اگر ضمیر بک جاتا ہے تو اسی قسم کے لوگ گھومتے ہوئے پھرتے ہیں جس کے پاس کوئی بھی مسئلہ اور سمسیا دکھائی نہیں دیتا۔ باتیں بہت ساری ہیں، جب دل روتا ہے، بدن کے اندر چبھن محسوس ہوتی ہے تو الفاظ پہ قابو نہیں رہتے۔ ایسے مسائل سے لڑنے کے لیے ہمارے قوم کے نوجوانوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ زندہ اس وقت ہوئیے گا جب اس طرح کے پروگرام میں جمع ہو کر کے علماء کرام کی گفتگو کو ذہن و دل میں قید کر کے، پتہ نہیں کس آدمی کی بات کہاں سے نکلتی ہے، چند جملے بھی اگر آپ نے محفوظ کر لیے، اللہ تبارک و تعالی زندگی کے موڑ پہ آپ کو روشنی عطا کر سکتا ہے۔ پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالی کا فرمان نہ بدلے گا، تم لاکھ کرو کوشش قرآن نہ بدلے گا، ان مودی نوازوں کو جا کر کے خبر کر دو۔ کیا ہم مرد مسلمان کا، ہم مرد مسلمان کا ایمان نہ بدلے گا، ہم مرد مسلمان کا ایمان نہ بدلے گا، اللہ تعالی کا فرمان نہ بدلے گا، تم لاکھ کرو کوشش قرآن نہ بدلے گا۔ کلام مقدس کتنا معتبر کلام ہے شاید آپ کو اندازہ نہیں، اس پر مزید گفتگو کی جا سکتی ہے۔ بس یہ ہے میری قوم کے نوجوانوں، جہاں گھر میں بیٹھ کر گانے بجا کر ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ جھومتے ہو، کبھی قرآن حکیم کی آیتیں بجا کر کے دل کی دنیا کو روشن کرنے کا جذبہ پیدا کر لو۔ یہ قرآن حکیم، یہ کہہ سکتا ہوں کہ گھر میں رکھی ہوئی کتابوں میں سب سے مظلوم کتاب آج کل کے ڈیٹ میں بڑھ کر کے رہ گئی۔ قرآن کو لوگ کب کھولتے ہیں؟ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تب۔ جیسے ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت سارے لوگ جنہوں نے قہوہ خانوں کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں گزارا، سب کام چھوڑ چھاڑ کے، ٹھیک ہے قرآن حکیم کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، آپ اپنے دل کی دنیا روشن کر رہے ہیں، لیکن کبھی آپ قرآن حکیم کو قرآن فہمی کے حوالے سے، قرآن کو سمجھانے کے حوالے سے بچوں میں ایسا ماحول پیدا کیجئے کہ بچے آپ کے سمجھ پائیں، سیکھ پائیں، اور قرآن کا جو اصل پیغام ہے بچوں کی روح تک پہنچ پائے۔ اگر اس قسم کا ماحول ہر گھر میں، ہر فرد اور ہر جماعت کے لوگ اگر تیار کر لیں تو قرآن فہمی کا ایک نیا راستہ نکلے گا۔ ہماری قوم کے نوجوان ایک نئی چیزوں کی طرف بھاگیں گے اور سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی لوگوں کو عقل سلیم سے نوازے اور قرآن فہمی کا ذوق پیدا کرے۔ اب آئیے میں سیدھے سیدھے آپ کے بیچ فضیلت الشیخ فضل الرحمان سراجی اٹاوی حفظہ اللہ و تولا، جو سرزمین اٹاوا سے چل کر آپ کے